آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ تجوید۔ عنوان یہ ہے کہ آج ہم پڑھیں گے تجوید کی تعریف، تجوید کی اہمیت اور تجوید کی غلطیاں۔ ٹھیک ہے، تو عنوان کیا ہے؟ تجوید کی تعریف، تجوید کی اہمیت اور تجوید کی غلطیاں۔ ٹھیک ہے، تجوید کی تعریف، تجوید کی اہمیت اور تجوید کی غلطیاں، یہ تین موضوع کو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی علم ہو اس کا سب سے پہلے تعریف جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بازار جاتے ہو اور آپ بولتے ہیں یار میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی چیز ہوگی اور کون سی نہیں ہے، محمل چیز ہے، آپ کا جانا ویسے فضول ہو جائے گا۔ ابھی آپ تجوید پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تجوید کیا ہے، تو پڑھنا فضول ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے تو تجوید کی تعریف پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا قلم اور کاپی ساتھ میں لایا کریں، جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کیا کریں کاپی پہ۔ تجوید یہ ہے جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ بس اتنا یاد کر۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ آپ کو چھوڑوں گا نہیں، پڑھیں گے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ، اس کو سمندر میں ایک کمبل نظر آتا ہے۔ کمبل جانتے ہو آپ لوگ؟ کمبل پہ جانا ہے، تو اس نے بولا یار اس میں چھلانگ لگاتا ہوں میں اور جا کے اندر اس کو لے آتا ہوں گھر میں اور صحیح اس کو دوش ہو کے اور اس کو اوپر ڈالوں گا، سردی لگے گی تو اس نے چھلانگ لگا دی۔ صحیح ہے، ہاں سمندر میں چھلانگ لگا دی، تو تیرتا ہوا ادھر تک پہنچا، تو جب دیکھا اس نے تو وہ کمبل نہیں تو وہ ریچھ تھا۔ ریچھ جانتے ہو؟ تو ریچھ نے اس کو پکڑ لیا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو اب وہ جان چھوڑا رہا ہے بیچارہ، ریچھ نے پکڑ لیا اس کو، جان چھوڑا رہا ہے کہ کیسے واپس جاؤں۔ پیچھے سے لوگ آواز لگائے بھائی کمبل چھوڑ دو، لوگ سمجھے کہ یہ پھنس گیا، کمبل تو بھاری ہوتا ہے، یہ پھنس گیا بیچارہ، تو کہتے کمبل چھوڑ دو خود جان بچاؤ۔ تو وہ کیا بولتے ہیں بھائی کمبل تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہے ابھی۔ تو مثال اب میری سے ابھی ہر اتوار کو اب کلاس ہوگی اور چھوڑوں گا نہیں، گھر گھر میں بھیجوں گا کہ آ جاؤ، لڑکا بھیجوں گا میں۔ صحیح ہے، جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اسے تجوید کہتے ہیں۔ 4 دفعہ پڑھانا ہے۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اسے تجوید کہتے ہیں۔ آئے گا کون پڑھائے؟ ذہن پڑھائے، اٹھ جائیں۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ہے، پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کون بچہ اٹھے گا؟ آپ اٹھ جائیں، یحییٰ سنائیں، شاباش۔ نہیں آتا ہے؟ اٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے گی۔ پڑھو۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، لیکن ایسے بولے بنے ہوئے ہیں۔ بیٹھ جائیں، شاباش، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو اس کو شاباش تو دینا یار، ماشاء اللہ بولو۔ جب آپ قرآن کو مخارج اور صفات
کے ساتھ پڑھیں گے اسے تجوید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ بولو بھائی، سب سنا دیا۔